السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کیسے ہیں؟ اللہ سے دعا ہے کہ خیر و خیریت سے ہوں اور اللہ کی خاص رحمت کے سائے میں ہوں، آمین یا رب العالمین۔ ماں کی محبت پر جتنا بھی کہوں کم ہے۔ ماں ایک ایسی ہستی ہے جو خود بھوکا رہ کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتی ہے۔ ماں راتوں کو جا کر ہماری بیماری میں ہماری تیمارداری کرتی ہے، دعائیں کرتی ہے، اور اس کی دعاؤں کا محور صرف اور صرف اپنی اولاد ہوتی ہے۔ اولاد کا سکون، صحت اور کامیابی ہوتی ہے۔ جب ایک عورت ماں بنتی ہے تو وہ پہلے اپنے اولاد کے لیے سوچتی ہے، نہ جانے کن کن مشکلات سے گزر کر وہ اپنے بچے پالتی ہے۔ لیکن جب بچے بڑے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ شروع سے ہی طاقتور تھے، شروع سے ہی انہیں سب کچھ پتہ تھا۔ وہ ماں باپ کو ٹوک دیتے ہیں، ماں باپ کی بات نہیں مانتے۔ خدا را سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا مقام کیا رکھا ہے۔ زندگی میں کوئی بھی مشکل آنے سے پہلے کوشش کیجیے کہ اپنے ماں باپ سے معافی مانگ لیجیے۔ اگر وہ زندہ ہیں تو ان سے معافی مانگ لیجیے۔ بے شک اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے کوئی غلطی نہیں کی، اس کے باوجود ان سے معافی مانگ لیجیے۔ اگر آپ ان کے پاس رہتے ہیں تو روزانہ ان کو وقت دیجیے۔ اگر تھوڑا دور رہتے ہیں تو کم از کم ہفتے میں ایک بار تو ضرور جا کے ملیے، ورنہ فون پر بات کیجیے، ان کی دلجوئی کیجیے۔ جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں، چھوٹے بڑے، لیکن جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کمزور ہو جاتے ہیں۔ پہلے کی طرح سب کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن جسم اور دماغ اجازت نہیں دیتا۔ ایسی حالت میں انہیں لگتا ہے کہ وہ بیکار ہو گئے، اور وہ اپنے آپ کو اتنا ہی بیکار سمجھتے ہیں جتنی کہ ایک کمرے میں پڑی ہوئی خالی کرسی جو پرانی بھی ہو چکی ہے اور اس کا پینٹ بھی اتر چکا ہے۔ ماں دنیا میں اللہ کا بے حد حسین تحفہ ہے۔ اللہ رب العزت نے بندے کے ساتھ اپنی محبت کی وضاحت کے لیے ماں کی محبت سے تشبیہ دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو، جو تم بوؤ گے وہی تو کاٹو گے۔ اگر ہم نے امرود کا بیج بویا ہے تو امرود کا درخت ہی ملے گا، امرود ہی ملیں گے۔ آم تو ملنے سے رہے۔ اپنی بہترین کمائی میں سے سب سے پہلے اپنے والدین کے لیے حصہ نکالیے۔ سوچیں، جب ہم چھوٹے تھے، کمزور تھے، کچھ نہیں کر سکتے تھے، ماں باپ اپنے منہ کا نوالا بھی ہمیں کھلا دیا کرتے تھے۔ ہم جب خود سے کھا نہیں سکتے تھے، اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا بنا کر ہماری ماں ہمارے منہ میں ڈالتی تھی۔ ہم بول نہیں سکتے تھے، وہ ہماری ہر ضرورت کو سمجھ جاتی تھی۔ ہم چل نہیں سکتے تھے، وہ کبھی ہمیں اکیلا نہیں چھوڑتی تھی۔ جب کبھی ہم بیمار ہو جاتے تو ہمارے لیے ساری ساری رات جاگتی، ہمارے لیے کھانے پکاتی جن کو کھا کر ہم جلدی سے تندرست ہو جائیں، صحت مند ہو جائیں۔ ہماری ایک مسکراہٹ پر وہ صدقے قربان جاتی، دعائیں مانگتی، صدقہ دیتی، خیرات کرتی، اپنی نیند ہمارے اوپر قربان کر دیتی، اور کبھی گلہ بھی نہ کرتی۔ جب ماں باپ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو بیماریاں انہیں آ گھیرتی ہیں۔ ان کی پریشانیاں، کبھی پیسے کی تنگی، بیماری، کبھی اکیلا پن، یہ سب چیزیں مل کر انہیں تنگ کرتی ہیں، پریشان کرتی ہیں۔ اندر ہی اندر وہ خوف زدہ اور غم زدہ رہنے لگتے ہیں۔ آہستہ آہستہ ان کے بڑے ایک ایک کر کے دنیا سے رخصت ہونے لگتے ہیں۔ ان کی بھی کوئی ماں تھی جس کے گھر وہ جا کر خوش ہوتی تھیں، انہیں سکون ملتا تھا۔ جب وہ ماں بھی نہیں رہتی تو دل ٹوٹ سا جاتا ہے، بوجھل ہو جاتا ہے، پھر چھوٹی چھوٹی بات پر غصہ آنے لگتا ہے، چڑچڑا پر بڑھنے لگتا ہے، اداسی کا عالم طاری ہونے لگتا ہے، راتوں کو نیند نہیں آتی۔ اپنے بچوں کا غم ماں کو کھایا جاتا ہے، جیسے گھن لگنے سے لکڑی اوپر سے تو بالکل ٹھیک لگتی ہے لیکن اندر سے بالکل کھوکھلی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح ماں کے دکھ کو کوئی نہیں جان سکتا۔ کبھی کبھی تو بلا وجہ ہی پریشان ہو جاتی ہے۔ کچھ رشتے ایسے ہیں جن کے بغیر ہم اور آپ ادھورے ہیں۔ بزنس کے تعلقات بنانے اور نبھانے کے لیے میرے اور آپ کے پاس وقت ہے، لیکن ماں باپ کو دینے کے لیے وقت نہیں۔ پلیز دنیا کی دوڑ میں رشتوں کو پیچھے نہ چھوڑ دیجیے گا۔ زندگی میں رشتوں کو ساتھ لے کر چلنا ہی ہماری کامیابی ہے۔ دیکھیں، دوسروں کو خوش کرتے کرتے اپنوں کو رلا نہ دینا۔ جن کے بھی ماں باپ زندہ ہیں، پلیز ان کے لیے جو بھی بہتر سے بہتر کر سکتے ہیں ضرور کیجیے، کل نہیں آئے گا۔ ماں کبھی اپنے بچوں کو بد دعا نہیں دیتی، چاہے بچے کتنا بھی پریشان کریں، لیکن اگر اولاد میں سے کوئی ان کا زیادہ احساس کرے گا تو دعا ان کے کلیجے سے نکلے گی۔
کہتے ہیں ماں کی دعا سیدھی آسمان پر جاتی ہے، اس کی دعا جتنی تیزی سے اللہ تک پہنچتی ہے، دکھی دل کی آہ اس سے بھی جلدی پہنچتی ہے۔ جو اپنے والدین کے پاس نہیں رہتے، دوسرے ممالک میں، ان سے بھی گزارش ہے کہ اپنے والدین کو باقاعدگی سے فون کیا کیجیے، جتنی باتیں ان سے کر سکتے ہیں کر لیجیے۔ میرے ابو جی اور امی جی حیات ہیں الحمدللہ، لیکن میرے ابو جی کی یادداشت کھو گئی ہے۔ میں ان سے بات بھی کروں تو ان کو کچھ یاد نہیں کہ میں کون ہوں، حتیٰ کہ انہیں تو یہ بھی یاد نہیں کہ وہ کون ہے۔ یاد ہیں تو چند پرانی باتیں۔ ایسا وقت اللہ پاک کسی کو نہ دکھائے، آمین یا رب العالمین۔ ماں باپ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، ہمیں ان کے لیے ہمیشہ دعائیں کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں سچی اور اچھی بات سوچنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔